نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب صاحبان مسند، معزز خلفائے حلقہ رحمانی، معزز اساتذہ اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، بفضلہ تعالی آج آپ کے سامنے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین دل نشین موضوع پر چند معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر اوراق کتب کی فرق گردانی کریں گے تو آپ کو اس دھرتی بے نوا پر کئی ایسی شخصیات جلوہ افروز نظر آئیں گی جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے اسوہ و نمونہ کا کردار ادا کرتی ہیں، مگر زمانے اور قوم کی قید نے انہیں ایک مخصوص وقت و طبقے کے ساتھ عیشت کر دیا ہے۔ مگر ایک ہستی مبارکہ ایسی بھی اس جہاں میں جلوہ افروز ہوتی ہیں کہ جن کے وجود اثر سے جہاں کی رونق و زینت وجود پذیر ہوتی ہے، جن کے عمل و کردار سے انسانیت نے چلنا سیکھا، جن کے نطق مقدس سے حق و صداقت کو گویائی ملتی ہے، جن کے قلب مطہر کو بطریق وحی رحمت الہی ملتی ہے، جن کے رحم و کرم سے محبت و اخوت کو روشنائی ملتی ہے، جن کی دیانت و اتباع سے اہل ایمان کو رب تک رسائی ملتی ہے، ارے جن کے دامن میں آ جانے سے قربت خدائی ملتی ہے، وہ ذات عالی خلاصہ کون و مکان، محبوب قلب و جاں، فخر رسول، ہادی سبل، زینت دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جو رحمت کا سیلے رواں بن کر، محبوب کون و مکان بن کر، فخر ارض و سما بن کر، ہادی دو جہاں بن کر، جامع علم و عرفاں بن کر سرزمین عرب جلوہ افروز ہوتی ہیں، کہ جن کے آنے سے پہلے آدم و حوا ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور جن کی آمد و ولادت نور حق کی کرنیں لے کر کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ رات لیلۃ القدر بن کر اور خیر من الف شہر کی صدائیں دیتی ہوئی ساری دنیا میں جلوہ کر ہوئی۔ ملائکہ نے، ملائکہ اعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی، حوریں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس بری میں کھڑی کھڑی، اور ہیا حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دی تھی۔ تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروج کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی رضائے سیمی سے ڈھک دیا، ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے اور دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہماں کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھولوں میں نکھت، کلیوں میں خوشبو، کونپلوں میں مہک، میوے خواب ہو گئی۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک لمحے کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے یہ سب انتظامات تھے۔ ملہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا، میں نے شام سے یکساں انتظار کیا ہے کہ اس گوہر رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دن نے کہا، میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے؟ دونوں کی حسرتیں قابل نمائش نظر آئیں۔ کچھ
کچھ حصہ دن کا لیا کچھ رات کا، نور کے تڑکے نور علی نور کی نورانی آواز کے ساتھ دستے قدرت نے دامن کائنات پر وہ لالے پا پہاڑ رکھ دیا کہ جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت قدے منور اور روشن ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوے حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ ہاشم کے خاندان میں، حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمینہ کی گود میں اور مکہ کے ایک مقدس مکان میں خلاصہ کائنات فخر موجودات امام الانبیاء یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بسط عز و جلال ہوئے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین یعنی برکت والا ہے اللہ جو سب سے حسین تخلیق فرمانے والا ہے۔ حاضرین محفل، مجھ جیسا کم علم، کم فہم، کم عمر خلاصہ کائنات کی شان کیا بیان کرے گا؟ میری اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ و معنی کا جو قائم تھا بھرم ٹوٹ گیا، اشہاب فکر نہ دوڑا تھا کہ دم ٹوٹ گیا، مدحت خواجہ کونین چلکنے بیٹھا، شاخ سدرہ سے بنایا تھا قلم ٹوٹ گیا، شاخ سدرہ سے بنایا تھا قلم ٹوٹ گیا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔